ہمارے پاکستان کے اندر ایک المیہ یہ ہے، سگا بھائی اگر رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو ہم کسی اچھی گیدرنگ میں اس کا تعارف نہیں کرواتے کہ یہ ہماری شان شیان کے خلاف ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، صرف سلام دعا ہے، لیکن اس کے پاس عہدہ اچھا ہے، منصب اچھا ہے، وسائل اچھے ہیں، تو ہم اس کو کھینچ کے اپنے رشتہ داری میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور سگا بھائی اگر کمزور رہ گیا ہے مالی اعتبار سے تو ہم اس کا تعارف نہیں کرواتے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ سگا بھائی اگر کمزور ہے تو اس کا کھانے کا ٹیبل ہی اینڈ پہ ہوتا ہے، اور جس کا منصب اچھا ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل اچھے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنی رشتہ داری میں شامل کر کے وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں۔ ایک شعر ہے، بس اس کا مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو وقت مقرر ہے انشاءاللہ اسی پہ نماز کو ادا کریں گے۔ ایک پنجابی کا شعر ہے، روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، جس دا نام غریبی۔ روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، جس دا نام غریبی، کنڈ پھیر کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی۔ ماڑے بندے کا کوئی نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر ہمارا بچہ عید والے دن اچھے کپڑے پہن کے، اچھا جوتا پہن کے اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتا ہے، خاندان کے لوگوں سے ملتا ہے، تو آپ ایک لمحے کے لیے اس بچے کو بھی تصور کریں جو عید والے دن بھی آلو چنے بیچنے پر مجبور ہے، جو عید والے دن بھی بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے اور گالیاں کھا رہا ہوتا ہے، آخر وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کے ہی علاقے کے اندر، آپ کے ہی خاندان کے اندر بے شمار گھرانے ایسے ہوں گے جو حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب گلی میں کھلونے بیچنے والے آتے ہیں نا، تو مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، مارتی ہیں، باہر نہیں جانے دیتی۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے نے باہر کھلونے دیکھ لیے تو میرے پاس لینے کی سکت نہیں ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ جائے اور بچے کے پاس نئے کپڑے نہ ہو تو ماں اپنے بچے کو گلی میں کھیلنے نہیں دیتی۔ اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ سارے علاقے کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جب یہ پرانے کپڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلے گا تو اس کے دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو میرے پاس بھی نئے کپڑے، نئے جوتے ہوتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں کم از کم اتنا ضرور دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے عید کے موقع پہ نئی چیزیں لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بچے دیے ہیں تو آپ نے 4 بچوں کے نئے کپڑے ضرور لیے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 5واں بچہ دے دیتا تو آپ ضرور اس کے لیے بھی لیتے۔ تو اگر آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ کے ایک جوڑا اس کے لیے بھی لے دیں، یقین کریں اس یتیم بچے کی دعائیں آپ کے بچوں کے نصیبوں کو بڑا اچھا کریں گی۔ تو کوشش کیا کریں، جس کے پاس وسائل ہیں، جب اپنے بچوں کے لیے خریداری کریں، ایک یتیم بچے کے لیے، صرف ایک یتیم بچے کے لیے۔ دیکھیں، اگر میری بات کو 50-60 بندے سن رہے ہیں، اگر 50 بندے بھی، چلے 50 نہیں 25 عمل کر لیں یار، 25 بندے بھی اگر ایک جوڑا ایک یتیم کو پہنا دیں تو یار کم از کم 25 گھروں میں خوشی تو داخل ہوگی نا۔ عید کا سادہ سا اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کریں۔ عید کا مقصد ہی یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اور کائنات میں سب سے بدترین گھر وہ ہوتا ہے جہاں یتیم کو رسوا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو جو پہلا پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کے لیے، آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، تو کم از کم کوشش کریں ایک یتیم بچے کو ایک جوڑا، زیادہ سے زیادہ کتنا، 1500 2000 کا آ جائے گا۔ آپ یقین کریں سال بعد بھی اگر آپ 2000 پہ کسی یتیم پہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو سارا سال اس کی برکت آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا اور تم ہمارے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔
اور جس مال کو ہم بچانا چاہتے ہیں نا، ہم بھلا کیا کہتے ہیں، یار میں نے نا یہ پیسے مشکل وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم مشکل وقت میں پیسوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگ جو دنیا دار ہیں، جن کا تھانے کچہریوں میں بیٹھنا اٹھنا، وہ اسی بات کے قائل ہوتے ہیں، یار پیسہ جیب جو ہوگا نا تو ہر کیس اپنے کو ہی ہوتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رب بڑا بے نیاز ہے، جب تک اس کا کرم نہ ہو آپ کا پیسہ آپ کے کام نہیں آتا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ نے جو پیسہ برے وقت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے نا، آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ، میں سارا نہیں کہتا، کچھ نہ کچھ اس کی بارگاہ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ پر برا وقت ہی نہیں آنے دے گا۔ آپ پیسے اور تعلق پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک وقت بندے کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ برم توڑتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھروسہ کرنے کے لائق بندے نہیں ہیں، ان کا رب ہے۔ تو اس لیے پہلا پیغام آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ آج ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کون سا گھر ایسا ہے جو کمزور ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ ان کے سر پہ دست شفقت ضرور رکھیں۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، دینی فرض ہے کہ آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ آپ یقین کریں، یتیم بچے ہوتے ہیں نا، تو ماں جو ہوتی ہے نا ان کی، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ خاندان کا کون سا ایسا بندہ ہے جس کو ہمارے بچوں کا بھی احساس ہوگا۔ اور جب تک ان کا باپ ہوتا ہے نا، تو وہ سارے خاندان والے اس کو بڑی خوشی خوشی ملتے ہیں، اور باپ کے جانے کے بعد چیلم کے بعد کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ سے پہلی گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر کمزور ہے یا بچے یتیم ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو مہربانی کریں ایک ایک جوڑا ضرور لے کے دیں۔ اور جو دنا لوگ ہیں نا، عقل مند لوگ ہیں، وہ خیرات تقسیم ہی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بچپن میں ہی دینے کی عادت بن جائے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ نے اپنے کزن کو جو کمزور ہے یا یتیم ہے، اس کو تحفہ دینا ہے، آپ نے اس کو پیک کریں اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں کہ بچے بچوں کو گفٹ دیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی جو ہے وہ قائم رہے۔ پہلا پیغام یہ ہے۔ دوسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاں انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد جو پہلی عید آتی ہے، تو لوگ ان کے گھر میں نا افسوس کرنے چلے جاتے ہیں، اور افسوس کرنے جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ پھر سے غم زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلے کو یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب ایسے لوگوں کے گھروں میں جائیں تو ایسی باتیں کریں کہ وہ اپنے غم سے باہر آئیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ بلکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے خاندانوں کو آپ کو مجھے اپنے گھر بلانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر سے اس ماحول سے نکلیں اور وہ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن کچھ لوگ طبیعتاً جا کر ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا غم تازہ ہوتا ہے اور آنسو بہانے پہ وہ ایک ہے محبت میں آنسو بہہ جانا، جدائی میں آنسو بہہ جانا، ایک ہے بطور سوگ۔ اب سوگ کی انتہا کیا ہو گئی ہے، نئے کپڑے نہیں بنائیں گے، وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اس کے بعد نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے جی، انتقال ہو گیا۔ تو یہ سوگ منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی۔ بیوی کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے 3 دن کے بعد سوگ منانے کو حرام کہا ہے۔ تو اگر اللہ آپ کے خاندان میں سے کوئی عزیز چلا گیا ہے، یقیناً سب بڑے جو خاندان کے ہوتے ہیں اس گھر میں جمع ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ضرور جائیں، لیکن وہاں جا کے گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی گفتگو ان کو غم سے باہر لائے، نہ کہ آپ کی گفتگو مزید ان کو سوگ میں لے جائے۔ جیسے چیلم کے موقع پہ ہوتا ہے، سالانہ ختم کے موقع پہ ہوتا ہے، بیان کرنے والے بیان اس انداز میں کرتے ہیں، نعت پڑھنے والے نعت اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو دوبارہ سوگ میں رلانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوگ کی نیت سے، سوگ منانے کی نیت سے خوشیوں کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی عزیز کے ہاں جائیں تو آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ وہ اپنے غموں کو ہلکا محسوس کرے اور آپ کی ملاقات اس کے غموں میں کمی کرے۔
بجائے اس کے کہ عورتیں جا کر عورتوں سے اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ عید کے دن بھی اپنے گھر بیٹھ کے روتے رہیں۔ ماں باپ کی جدائی میں آنسو بہہ جانا اور چیز ہے، اور ایک ہے باقاعدہ اس موضوع پر کلام کر کے اس دکھ کو تازہ کرنا، یہ منع ہے۔ ایک بندہ ہے اپنے گھر گیا ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، جدائی میں آنسو بہہ گئے ہیں، یہ تو نبی پاک کی سنت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان سے آنسو اتنے بڑھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں۔ تو کسی کی جدائی میں آنسو بہہ جانا یہ محبت بھی ہے اور نبی پاک کی سنت بھی ہے، لیکن اس موضوع کو تازہ کر کے اگلے کو یہ دکھ دینا کہ وہ رونے پر مجبور ہو، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی، تیسری اور آخری بات یہ ہے، اس کے بعد آپ صفحے کو درست فرما لیں۔ اس وقت ہم سبھی کو علم ہے کہ فلسطین کے مسلمان کتنی تکلیف، کتنی اذیت اور کتنے درد میں ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن اپنی دعا کے ذریعے پورے کا پورا نظام بدل سکتا ہے۔ ابھی آپ نے جتنی گفتگو علامہ صاحب کی سنی ہے وہ اسی موضوع پر تھی کہ دعا کی طاقت کیا ہے، دعا کی تاثیر کیا ہے۔ اس لیے ابھی آپ اس عید کی نماز کے بعد جب دعا کریں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس وقت وہاں پر صورتحال یہ کہ بچوں کی 4 حصوں میں تقسیم لاشیں ہیں، اور ماؤں نے سامنے رکھ کر سحری اور افطاری کی ہے۔ اس وقت تک 17,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اور 35,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں۔ آپ نے یہ دعا ضرور کرنی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان میں ابھی اتنی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، لیکن ہمارے لیے دین کہتا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دعا کرنا مومن کا ہتھیار ہے، تو آپ نے ابھی نماز کے بعد ضرور دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نمائندہ، ایسا ہمیں بندہ دے دیں جو مسلمانوں کے ساتھ تقریر کے لحاظ سے نہیں، عملی طور پہ کھڑا ہو اور مسلمانوں کو اس اذیت سے باہر نکال سکے۔ تو بنیادی طور پر میں نے 3 باتیں آج کے اس خطبہ عید میں آپ سے عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ آپ نے جب اپنے بچوں کے لیے 15-20 ہزار روپیہ لگایا ہے نا عید کے لیے، تو 2,000 روپیہ اگر کسی یتیم کے لیے خرچ کریں گے نا تو اللہ اس کے صدقے آپ کے بچوں پہ برا وقت نہیں آنے دے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ خیرات اپنے بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں تاکہ ان کو بچپن سے دینے کی عادت بن جائے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جس کے ہاں انتقال ہوا ہے اس کے گھر جائیں، اس کے دکھ میں کمی کے لیے اس کو تسلی بھی دیں، حوصلہ بھی دیں، لیکن ایسی گفتگو سے مکمل پرہیز کریں جس سے وہ سوگ میں چلا جائے۔ اور سوگ کے طور پہ سوگ مناتے ہوئے نئے کپڑے نہ بنانا، اس کو اپنے لیے برا سمجھنا، معیوب سمجھنا، یہ شرعی طور پہ حرام ہے اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ محبت میں آنسو بہہ جانا یہ سنت ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ماحول گھر کا بنا دینا کہ عید کے دن بیٹھ کے سارے سسکیاں لے کے روتے ہوں اور ان کے ساتھ باتیں بھی اس طرح کی جائے کہ وہ مزید دکھی ہو جائیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ بیوی کے لیے عدت ہے، وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے، بیوی کے علاوہ کسی کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ جب عید کی خوشیوں میں شامل ہوں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کو درست فرما کے آپ نیت فرما لیں۔ میں نے عید کی نماز ادا کر لی ہے، میری طرف سے انتظامیہ کو اور جتنے ساتھی تشریف لائے آپ سب کو عید مبارک۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جب دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔